تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں۔ جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دیں۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود انشاءاللہ اس میں گریں گے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں، جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے، بس اللہ پاک راضی رہے یہی کافی ہے۔ کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں زندگی میں جو ہم سہ سکتے ہیں مگر کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ زندگی کی الجھنوں سے فرار چاہیے، مجھے بچپن کا ایک دن ادھار چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے آفتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور میں گردش کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پہ لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا اس میں کثرت سے دعا کرو۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، باب الصلاۃ، باب الریان، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الحج، باب الایمن، باب الذکر، باب الکاظمین۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ روز قیامت مجھے اور آپ کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے، آمین۔ بھکاری اور فقیر میں بڑا فرق ہے۔ اکثر کوئی بھکاری دروازے پر مانگنے آئے تو ہم اسے فقیر کہہ دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مولا علی کا ایک لقب امام الفقراء بھی ہے، یعنی فقیروں کا امام۔ جس کو زمانہ ٹھکرا دے اس کو بھکاری کہتے ہیں اور جو زمانے کو ٹھکرا دے اس کو فقیر کہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے لیکن مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میری نگاہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں، لوگ آپ کو کھوتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کی بخشش کے لیے روئے۔ اگر تم کسی کے کام میں پہلا قدم نہیں اٹھاؤ گے تو تم کبھی نہیں جان پاؤ گے کہ تم کتنے آگے جا سکتے ہو۔ حقیقت جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیوار ٹوٹ جاتی ہیں اور جب دل میں دراڑ پڑتی ہیں تو دیوار بن جاتی ہیں۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کریں، نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف و مقام سے گزر رہا ہو۔ میرے حصے میں کتابیں نہ کھلونے آئے، خواہش رزق نے چھینا میرا بچپن مجھ سے۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے، آمین یا رب العالمین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگی تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے والا ہر شخص ہمدرد نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں نے جال بچھا کر رکھا ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے لوگ ہمدرد بن کر آپ کے قریب آ جاتے ہیں اور جب آپ پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو آپ دھوکہ دے دیتے ہیں۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔
جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ میرے بعد جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ تم پر لازم ہے کہ میری سنت اختیار کرو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت اختیار کرو اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نماز اشراق کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے دوبارہ 2 رکعتیں پڑھیں تو اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے، گرتا یہ باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، 1 سے مانگو تو 1000 دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی 1 دیتا ہے۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا، اس نے وہاں کاٹنے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مرد کا حیادار ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عورت کا، کیونکہ حدیث مبارکہ قیامت تک آنے والے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ الحیا ایمان کا حصہ ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، قینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی 2 کو 1 کر دیتی ہے اور قینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک نظر کے متعلق پوچھا جو انہوں نے زمانے جاہلیت میں اعتکاف کی مانی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسے پوری کرنے کا حکم دیا۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ کر جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ پاک، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اے اللہ، ہم پریشان ہیں، تو ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات دے اور ہماری زندگی میں آسانیاں اور خوشیاں نازل فرما، آمین یا اللہ پاک، آمین۔ لوگ حرام کھا کر کس منہ سے شکوہ اللہ سے کرتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں، زندگی میں سکون نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر، کتنی گاڑیاں ہیں؟ کھانا تو بس 2 ہی روٹیاں ہیں، جینا تو بس ایک ہی زندگی ہے۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کتنے پل ہم نے خوشی سے بتائے، کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ آپ، اپنا آپ۔ ہماری غلطیاں ہمارے سامنے ہمارا رب نہیں لاتا، وہ تو غفور رحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو گناہوں کو ثواب میں بدل ڈالتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہم جیسے انسان کرتے ہیں، کیونکہ ان میں ضعف نہیں ہوتا، کسی کو نہیں بخشتے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے آپ پر کتنا خوش ہیں۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ، مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔
बीवी चाहे जितना भी काम कर ले, ये कहकर उसके दिल शिकनी कर दी जाती है कि यह औरत के फ़राइज़ में शामिल है। ये एक गलत सोच है। अगर एक औरत घर का ख्याल ना रखे, आपको खाना ना पका कर दे, आपके कपड़े ना इस्त्री करे, तो क्या आपका घर चल सकता है? औरत एक नेमत है, उसकी कदर करें। कभी किसी के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि लोगों का बदल जाना तो कुदरती अमल है, लेकिन अपना आप दोबारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हो वैसे रहो। अगर हम खैर में मसरूफ़ ना हों तो शर में मसरूफ़ करने वाली ताकतें हमें तलाश कर लेती हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी फैज़ चल रहा है, उस फैज़ तक आपको अल्लाह ताला लाया है। आप खुद नहीं आ गए, अल्लाह ताला ने आप पर मुश्किलें भी डाली और आसानियाँ भी, ताकि आप शुक्र और सब्र दोनों करें। कब्र के अंदर या कब्र के बाहर किसी एक जगह तो मशक्क़त उठानी ही पड़ेगी। कहाँ उठानी है, इंतखाब आप खुद कर लें। अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को हमेशा खालिस और मज़बूत रखें, क्योंकि ये रिश्ता ही कामयाबी का ज़ामिन है। ला इलाहा इल्लल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही दिन में 100 मरतबा कहा, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, ख्वाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के बच्चे जन्नत के एक पहाड़ में हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम उनकी किफ़ालत कर रहे हैं, यहाँ तक कि क़यामत के दिन वो उन्हें उनके माँ बाप को वापस कर देंगे। जिनके दिल ईमान से और रब यकीन से भरे होते हैं, उनकी ज़िंदगियों पर मेरे रब की कड़ी निगरानी होती है। बस यही काफ़ी है इस मुख्तसर क़याम दुनिया के लिए। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करना चाहिए जिन्हें कोई नहीं जानता हो, जिसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाले आंसू, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र, अस्कार, तस्बीह और तहलील। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह माफ़ करता है, हम इंसान माफ़ नहीं करते। ये सारे गड्ढे जिसमें हम गिरे हुए हैं, ये अल्लाह ने नहीं खोदे, हमारे खोदे हुए हैं। अल्लाह तो आइब पर पर्दा डालने वाला, बख्शने वाला है। उसकी सबसे बड़ी सिफ़त ही बंदे से उसकी मोहब्बत है। रिश्ते मोतियों की माला जैसे होते हैं, अगर माला में से कोई मोती गिर भी जाए तो झुक कर उठा लेना चाहिए। ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, किसी से नफ़रत या किसी का बुरा सोच कर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। वो रब खामोशियाँ भी सुन लेता है, लेकिन उसे इज़हार पसंद है अपने बंदे का। जब बंदा कहता है ऐ मेरे रब, तो वो मुतवज्जा हो जाता है। जब बंदा कहता है तो बड़ा रहीम है, तो उसकी रहमत जोश में आ जाती है। और जब बंदा कहता है अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, तो वो माफ़ कर देता है। दुनिया में अगर किसी की अच्छी जगह रहना चाहते हो तो किसी की दुआ में रहो, किसी की सोचों में रहो और किसी के दिल में रहो, क्योंकि उससे खूबसूरत जगह कहीं नहीं है। सोहबत ऐसे लोगों की इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज़ करें जिनके दरमियान रह कर नेकी करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो। एक कब्रिस्तान के बाहर लगा हुआ कतबा, जैसे तुम सब हो वैसे ही हम सब थे, जैसे हम सब हैं वैसे तुम सब हो जाओगे। खबरदार, हसद से बचे रहो, क्योंकि हसद ने ही काबिल को अपने भाई हाबिल के कत्ल पर उभारा था। मुतमईन ज़िंदगी गुजारने के लिए लाजिम है कि अल्लाह ने आपको जो नेमतें दी हैं, उन पर रब का शुक्र अदा किया जाए। अगर ये भी ना होती तो क्या करते। ज़िंदगी में इतनी तो अच्छाई से रहो कि जब कोई आपको कहे कि तुम्हें तुम्हारे कामों का बदला मिले, तो वो तुम्हें दुआ लगे, बद्दुआ नहीं। इंसान ये समझ कर झूठ बोलता है कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और ये यकीन रखकर धोखा देता है कि अगला बेवकूफ़ कभी उसकी आड़ी और मक्कारी को जान नहीं पाएगा। मगर खुदा का कानून बड़ा मुख्तलिफ है। इंसान को वहाँ आकर ठोकर लगती है जहाँ उसे पार पहुँच जाने का सबसे ज़्यादा यकीन होता है। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था कि आहट से मेरी आँख खुल गई। सामने मौत का फरिश्ता खड़ा था। मैंने घबरा के पूछा, यहाँ कैसे? मलकुल मौत ने कहा, तेरी माँ को लेने आया हूँ। मैं एकदम घबरा गया, दिल तो दबाया, आँख नम हो गई। मैंने कहा, एक सौदा करते हैं, मुझे ले जा, मेरी माँ की ज़िंदगी बख्श दो। उस पर मलकुल मौत मुस्कुराया और कहा कि लेने तो तुझे ही आया था, पर तुझसे पहले तेरी माँ ने सौदा कर लिया है।
بہلول سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو؟ بہلول نے جواب میں کہا، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، الزام نہیں لگاتے، حسد نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، طعنہ نہیں دیتے، خیانت نہیں کرتے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو پیٹھ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے۔ ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی، مگر جیسا تو چاہتا ہے ویسا مجھے دے دے۔ سورہ نوح ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم سنو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ بے شک نماز بہت بہترین ساتھی ہے، زمین سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ تہجد کی طاقت، جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ بیوی چاہے جتنا بھی کام کر لے، یہ کہہ کر اس کی دل شکنی کر دی جاتی ہے کہ یہ تو عورت کے فرائض میں شامل ہے، یہ ایک غلط سوچ ہے۔ اگر ایک عورت گھر کا خیال نہ رکھے، آپ کو کھانا نہ پکا کر دے، آپ کے کپڑے نہ استری کرے تو کیا آپ کا گھر چل سکتا ہے؟ عورت ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ کبھی کسی کے لیے خود کو مت بدلو، کیونکہ لوگوں کا بدل جانا تو قدرتی عمل ہے، لیکن اپنا آپ دوبارہ پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو جیسے ہو ویسے رہو۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو بھی فیض چل رہا ہے اس فیض تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے، آپ خود نہیں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالی اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ اپنے نئے دن کا آغاز گزشتہ دن کے شکستہ ٹکڑوں سے نہ کیجیے، چونکہ ہماری ہر نئی صبح ہماری باقی ماندہ زندگی کا پہلا دن ہوتا ہے۔ میں تو خاک میں تھا، میں دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ وہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی نہیں کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائے، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان بندوں میں سے ہوں۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی پہچان اچھے کردار کی وجہ سے ہو۔ اختلاف ٹوٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدل اور بد نسلوں کی صفت ہے۔
ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا اللہ کا ہم پہ یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو پلک جھپکتے ہی قسمت بدل دیتا ہے۔ اے ہمارے مہربان رب، ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر و ذکر کے کلمات جاری فرما۔ آمین۔ اے اللہ، آنکھ دیکھتی ہے تو تیرے حکم سے نگاہ ہوتی ہے، تو تیرے کرم سے تخلیق کو پاکیزگی ملتی ہے، تو تیرے حکم سے سانس چلتی ہے، تو تیرے حکم سے قلم چلتا ہے، تو تیرے حکم سے تیری راہ ملتی ہے، تو تیری رضا سے میرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں، سب تیرا ہی تو ہے۔ تو آج تک مہربان رہا، تو نے مہربانیاں ہی کی، نہ میرے اعمال کسی قابل ہیں نہ میرا وجود، بس تو اپنی رحمت سے ہمیں سنبھالے رکھ اور ہمارے دن اور رات، دنیا اور آخرت کے تمام معاملات سدھار دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ اولاد، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا بیٹے اور بیٹیاں ملے جلے عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھے تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور رب کے درمیان، انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کر دینا، ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کی گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا ہے۔ موت رتبہ، شان و شوکت، دولت، عمر کچھ نہیں دیکھتی، اسے جب آنا ہوتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی اور ایک پل میں سب ختم ہو جاتا ہے۔ جب رشتے نبھانا مشکل ہو جائے تو ان کو نبھانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ پرانے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کی ہمت بڑھاتے تھے، آج کل ہمت تو کوئی نہیں بڑھاتا، البتہ ہر دوسرا شخص بلڈ پریشر بڑھا کر چلا جاتا ہے۔ وہ کیا شاندار لمحہ ہوتا ہے جب بالآخر مٹی ہو جانے والا انسان مٹی پر سر رکھ کر اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے۔ تعلیم سے اعلیٰ نکال دو تو تم رہ جاتے ہو اور تم کچھ بھی نہیں ہو، لیکن تعلیم سے تم نکال دو تو علی رہ جاتا ہے اور وہ علم کا دروازہ ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ امام زین العابدین دعا سے پہلے فرمایا کرتے کہ اے اللہ، میں دعا صرف اس لیے مانگتا ہوں کیونکہ یہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔
غرور کو دل میں داخل نہ کرنا ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں بدل جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا، کیا زندگی میں موت سے تلخ لمحہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا، جب کوئی صاحب ظرف کسی غم ظرف کا محتاج ہو جائے۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے اپنا غم بانٹا اور اپنا درد سے بھرا دل ہلکا کیا، مگر خوشی بانٹنے کے لیے انہیں ہمیشہ مجھ سے بہتر لوگ مل گئے۔ جس طرح تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، اسی طرح شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روکے رکھنا، آمین۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، ہمارا سکون ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یقین جانیے، کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، بس ایک نام سی خلش، تھوڑی ادا سی، کچھ سوکھے پھول، چند ان کے جملے اور بے جان سے ہم رہ جاتے ہیں، بس محبت نہیں رہتی۔ نماز فجر کے وقت سوتے رہنے سے معاشرتی ہم آہنگی پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ اجسام کائنات کی نیلگی طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں، رزق میں کمی اور بے برکتی آ جاتی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، لہذا مسلسل فجر قضا کرنے والا شخص بھی انہی لوگوں میں شامل ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں چھپی ہوتی ہے۔ مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا کہ جو غرور تھا نکل گیا، یا اللہ تیرے کرم کی ایسی ہوا چلی کہ میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔